یاد رکھیے جنہوں نے اپنی ماں کی خدمتیں کی اور ان کی دعائیں لی تو اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں ان کو کامیاب فرمایا۔ اس لیے کہ ماں کی دعائیں اللہ رب العزت کے حضور اسی طرح قبول کی جاتی ہیں جس طرح کہ اولیاء اللہ کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ماں فاسق ہو، گناہگار ہو، خطاکار ہو، غافل ہو اور دینی زندگی بالکل بھی نہ ہو، مگر ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہگار خطاکار ماں کی دعا کو بھی اسی طرح قبول فرمائیں گے جس طرح کہ اپنے اولیاء کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں آپ تھک گئے تو اللہ رب العزت نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ اس پہاڑ پر چلے جاؤ، وہاں ہمارا ایک نیک بندہ رہتا ہے، اس سے جا کر سواری طلب کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں اس پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ نے وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بندہ نماز میں مشغول ہے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا یا عبداللہ انی ارید شیئا ارکبو، اے اللہ کے بندے میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے سے میں اپنا سفر پورا کر سکوں، یعنی میں تجھ سے کسی سواری کا طلبگار ہوں، مجھے کوئی سواری مرحمت فرما، کوئی اونٹ، کوئی خچر، کوئی گدھا، کوئی گھوڑا وغیرہ مجھے مرحمت فرما، کیونکہ اس زمانے میں یہی چیز سواری تھی، انہی پر سفر کیا جاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا مجھے کوئی ایسی چیز مرحمت فرما جس پر میں سوار ہو کر اپنا سفر پورا کر سکوں۔ اس آدمی نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور ایک بدلی سے یعنی بادل کے ایک ٹکڑے سے کہا نیچے اترا اور جہاں موسیٰ علیہ السلام جانا چاہیں ان کو وہاں پہنچا دے۔ تو اس بادل کے ٹکڑے نے ویسا ہی کیا، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی منزل تک پہنچا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل پر پہنچ گئے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ تم نے یہ تو معلوم نہیں کیا کہ یہ شخص کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار اب بتا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا اے موسیٰ یہ شخص ایسا تھا کہ اگر یہ یوں بھی کہہ دیتا کہ اے اللہ، اے میرے خدا، اس زمین کا آسمان اور آسمان کا زمین بنا دے تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ضرور ایسا کر دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا الہی یہ تو بتا دیجئے یہ اتنا بڑا مرتبہ اور رتبہ اس کو کہاں سے ملا؟ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور بتایا کہ اے موسیٰ یہ شخص ایسا تھا جس نے اپنی والدہ کی اتنی خدمتیں کی کہ ان کی آخری وقت تک ان کی خدمت کرتا رہا، اور اس کی والدہ اس کی خدمت سے بہت خوش ہوئی، اور خوش ہو کر اس کی والدہ نے اپنے آخری وقت میں، جبکہ اس کے انتقال کا وقت تھا، اپنی آخری وقت میں اس کی والدہ نے اس کو یہ دعا دی کہ اللہ تیری تمام حاجتوں کو، تمام ضرورتوں کو پورا کرے جیسا کہ تو نے میری حاجتوں کو پورا کیا۔ دیکھیں میرے دوستو، خدا تعالیٰ نے اس کے ماں کی دعاؤں کی کتنی لاج رکھی کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر یہ شخص یوں بھی کہہ دیتا اے اللہ اس زمین کا آسمان اور آسمان کا زمین بنا دے
تو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ایسا ضرور کر دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمتیں کریں، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ جس نے والدین کی خدمتیں کی اور ان کو خوش رکھا اور اسی حال میں اس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ وہ اس سے خوش تھے، تو یقین جانیے اس شخص پر رزق کی اتنی فراخی ہوگی، اس پر اتنا رزق اتارا جائے گا کہ کبھی بھی یہ شخص بھوکا نہیں سوئے گا۔ بزرگوں کا مقولہ ہے، علم چاہیے تو استاد کی خدمت کرو، اور دولت چاہیے تو والدین کی خدمت کرو۔